بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اسلام دشمن قوتیں، اسلام دشمن لوگ وہ کبھی بھی اسلام کے خلاف کوئی بھی موقع اس کو استعمال کرنے سے باز نہیں آتے۔ کسی بھی موقع پر ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی پہلو نکال کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، مسلمانوں کو اٹیک کیا جائے، ان پر تنقید کی جائے۔ مثال کے طور پر ابھی چند دن پہلے جیسے ہی یہ خبر آتی ہے کہ انڈیا چاند پر لینڈ کر چکا ہے تو ہمارے سوشل میڈیا پر مختلف پوسٹیں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ مذہب پر تنقید کے نام پر بھی ہیں، اس کو مذہب کا مذاق اڑانا یا جس طرح بھی وہ طنز کے لحاظ سے وہ پوسٹیں جو ہیں موجود ہیں، ان میں یہ لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے مولوی ابھی تک چاند کی تاریخ کا فیصلہ نہیں کر پائے اور انڈیا چاند پر پہنچ گیا۔ ہمارے مولوی ابھی تک وہ پاکی ناپاکی کا، وضو طہارت کا یہ جو ہے بیان کرنے سے جو ہے فارغ نہیں ہوئے اور انڈیا چاند پر پہنچ گیا۔ ہمارے علماء وہ طلاق، نکاح، اس کے مسائل کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور انڈیا چاند پر پہنچ گیا۔ اس طرح کے جملے جو ہیں وہ کسے جاتے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ تو طنز کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا کہ اب یہ مولوی کہیں گے کہ انڈیا چاہے چاند پر چلا گیا ہے لیکن جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں ہم نے جانا ہے۔ اور کبھی جو ہے اس کے علاوہ بھی یہ پوسٹیں سامنے آتی ہیں کہ ایک طرف وہ جو ہے ٹوٹا پھوٹا ایک روڈ دکھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حاجی فضل الدین نے بنایا ہے جو جنت میں جائے گا، اور ایک طرف صاف ستھرا جو ہے وہ روڈ بنایا جاتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ مائیکل یا کوئی بھی انگریز کا نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس نے بنایا ہے اور اس نے دوزخ میں جانا ہے۔ اب اس طرح کے جو ہے جملے بنا کر، پوسٹیں بنا کر لوگوں کو یہ تصور دیا جاتا ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، آخرت کا جو عقیدہ ہے یا اسلام جو مسائل اور اس طرح کی چیزیں دیتا ہے، یہ معاذ اللہ فضول ہیں، ان کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ترقی کرنی چاہیے۔ یا دوسرے الفاظ میں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علماء اور یہ مسائل ترقی کے اندر رکاوٹ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک آخرت کا عقیدہ ہے اور آخرت کے فیصلے ان چیزوں کو دیکھ کر نہیں ہوتے۔ آخرت کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے ہیں، وہ آخرت کے اندر پتہ چلے گا۔ آخرت کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے قرآن و سنت میں ہمیں بیان کیا گیا، علماء وہ بیان کرتے ہیں۔ علماء نے کہا تھا کہ حاجی فضل الدین جو ہے وہ اس طرح کا ٹوٹا پھوٹا روڈ بنائے، ہمیں علماء نے تو نہیں کہا۔ علماء ہمیشہ دیانتداری کا درس دیتے رہے، اسلام نے تو ہمیشہ جو ہے ایمانداری کا درس دیا ہے۔ بہرحال اب اس کے علاوہ یہ جو چاند پر جانے کا معاملہ ہے، اس میں اس بحث سے قطع نظر کہ انڈیا چاند پر گیا ہے یا نہیں گیا ہے، یہ افسانہ جو ہے چاند پر جانے کا، یہ اس کی حقیقت کیا ہے، کس حد تک یہ سچ ہے، کس حد تک اس کے اندر ملاوٹ ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس سے قطع نظر ہم پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے چاند پر جانا۔ یہاں جو ہے اس ملک کے اندر علماء کا جو کام ہے دین سمجھانا، دین کے مسائل بیان کرنا، نئے پیش آنے والے جو مسائل ہیں ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی کے اندر تلاش کرنا۔ کیا اس کے اندر علماء نے کوتاہی برتی ہے؟ ہرگز نہیں، علماء اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب کیا مطلب اگر کوئی چاند پر چلا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں کہ ہم اپنے کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ اب یہ صرف علماء کو تم کہہ رہے ہو، اس میں تو اگر کوئی شخص کسی سبزی بیچنے والے کے پاس جائے اور اس سے جا کر کہے کہ تو ابھی تک آلو بیچ رہا ہے بیٹا، انڈیا تو چاند پر پہنچ گیا ہے، تو ابھی تک جو ہے ٹماٹر بیچ رہا ہے، ابھی تک جو ہے اسی کام کے اندر لگا ہوا ہے، انڈیا تو چاند پر پہنچ گیا ہے۔ کوئی شخص جائے حجام کے پاس
وہ حجامت بنانے والا جو بال کاٹنے والا ہے اسے کہے کہ تو ابھی تک بال کاٹ رہا ہے، انڈیا تو چاند پر پہنچ گیا ہے، تو کیا مطلب ہم یہ سارا کاروبار بند کر دیں، یہ سارے شعبے ختم کر دیا جائے؟ تو ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب جو ہے جن کا جو کام ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں حکومت کی طرف سے مدارس کے لیے کوئی بجٹ مختص کیا جاتا ہوتا، پھر بھی اس پر کوئی بات کرتے ہیں کہ تمہیں اتنے جو ہے رقم دی گئی، اتنے پیسے دیے گئے اور تم نے پھر بھی کام نہیں کیا، تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بات ہوتی۔ لیکن جہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے کہ بجٹ کے اندر مدارس کا 0% جو ہے حصہ ہے، اس کے اندر بالکل مدارس کا، مساجد کا، علماء کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے۔ جب حصہ موجود نہیں ہے تو جو تعلیمی ادارے جن کے لیے 97 ارب، جو سفارتوں اور اس طرح باقی ادارے جن کا یہ کام ہے اس طرح کا مشن بھیجنا، ان کے لیے جو ہے اربوں روپے مختص کیے جاتے ہیں، تو آپ سوال ان سے کریں، انہیں جا کر کہیں کہ ابھی تک تم کامیاب کیوں نہیں ہوئے، تم چاند پر کیوں نہیں گئے؟ انڈیا تو چاند پر پہنچ گیا ہے۔ تو یہ بات ان سے کرنے کی بنتی ہے، نہ کہ علماء کو ٹارگٹ کیا جائے۔ علماء کا تو اس کے اندر کوئی قصور نہیں، علماء سے آپ دینی مسائل پوچھیں، علماء سے ہاں چاند پر جانے والا یہ پوچھ سکتا ہے کہ چاند پر جا کر وہاں نماز پڑھنا ہوگی یا نہیں پڑھنا ہوگی، وہاں جو ہے میں احکام شریعت کے پابند ہوں گا یا نہیں ہوں گا، علماء آپ کو جواب دیں گے۔ وہاں قبلہ رخ ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، قبلہ رخ ہونا وہاں ضروری ہے یا نہیں ہے، اس طرح کے مسائل آپ پوچھیں، اس پر علماء آپ کو جواب دیں گے۔ علماء کا جو کام ہے وہ کریں گے۔ اور اس کے بعد اب اگلی بات یہ ہے کہ انڈیا اگر چاند پر چلا گیا، یہ قابل داد عمل ہے۔ قابل داد عمل مجھے بتائیں کہ ریاستی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ چاند پر جانا، دوسرے سیاروں پر جانا، یا ریاستی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اپنی رعایا کو حقوق جو ہے پورے انہیں دینا، ان کو سہولیات فراہم کرنا، انہیں تعلیم، علاج، روزگار، اس کی سہولیات میسر ہونا۔ کیا انڈیا کے اندر سارے لوگوں کو تعلیم کے مواقع یکساں فراہم ہیں؟ کیا اس کے اندر غریب جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں؟ کوئی لوگ بھوکے نہیں سوتے؟ اس کے اندر تمام لوگوں کو کپڑا، مکان، روٹی، تمام چیزیں ان کو میسر ہو چکی ہیں۔ انڈیا سے لوگ باہر کمانے کے لیے نہیں جاتے، اب روزگار کے مکمل جو ہیں ان کے جو مواقع ہیں وہ انہیں اپنے ملک کے اندر مل رہے ہیں۔ کیا انڈیا کے اندر علاج معالجہ کی مکمل سہولیات موجود ہیں؟ اس سے باہر علاج معالجہ کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جو رعایا کی ذمہ داریاں ہیں، کیا انڈیا یہ پوریاں کر چکا ہے؟ کرنے کے بعد اگر پوریاں کر چکا ہے، کرنے کے بعد پھر وہ اضافی کام کرتا ہے تو اب اس کے اندر کوئی حرج نہیں، اور اگر اضافی کام وہ جو ہے کرنے میں لگ گیا اور اس کا جو اصل ذمہ داریاں تھیں، جو اصل اس کے فرائض سے وہ پورے نہیں کر رہا، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے، دانش مندی ہے کہ جو اصل کام کرنے تھے وہ تم کر نہیں رہے، اور جو نہیں کرنے کے تھے، جو بات کی ثانوی حیثیت رکھتے تھے، ان کو تم نے جو ہے اولین ترجیح دی۔ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے ملک میں دیکھیں کہ کیا ہماری حکومت نے یہ ساری اپنی ذمہ داریاں پوری کر لی ہیں؟ یہ ساری جو ہے اس نے اپنے جو ہے عوام کو سہولیات دے دی ہیں، عوام جو ہے علاج، معالجہ، تعلیم، روزگار، اس کے مواقع کے اندر امیر و غریب یکساں ان کو یہ سہولیات میسر ہیں۔ جب اس طرح کے حقوق انہیں نہیں مل رہے تو اب حکومت اس کے اندر ناکام ہے، تو یہ اولین کام ہے، یہ اولین ذمہ داری ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اب ہمارے جو ہے میڈیا پر بیٹھنے والے تبصرہ نگار، وہ جو ہے تجزیہ نگار، وہ بھی وہاں بیٹھے جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اپنی حکومت کو کوس رہے ہیں، وہاں کی حکومت کے لیے جو ہے داد کے جملے دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو اتنا اقدام کر لیا، تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو اصل ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کی ہیں، اس کے بعد یہ کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے اس کی اولاد جوان موجود ہے، خاص طور پہ اس کی بیٹیاں اس کے گھر کے اندر جوان موجود ہیں، اور وہ شخص نفلی حج کے لیے یا عمرہ کے لیے چلا جاتا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے فرائض پورے کر لیے ہیں۔
پہلے اپنے فرائض پورے کرتا اور اس کے بعد یہ نفلی جو ہے کام ان کو ادا کریں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ تو پہلے جو ذمہ داریاں ہیں، ریاستی ذمہ داریاں، جو ریاست کا کام ہے، عوام کے لیے جو حقوق فراہم کرنے ہیں، جو ان کو سہولیات دینی ہیں، بنیادی حقوق ان کو ملنے ہیں، وہ جب تک پوری کر لے، اس کے بعد اس طرح کے اضافی کام اگر کرتا ہے، ریاست کرتی ہے، ریاست کے پاس اس کے لیے بجٹ بھی موجود ہے، تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اور جب ملک جو ہے وہ قرضے لے لے کر چل رہا ہو، جب ملک جو ہے دیوالیہ ہونے پر ہو، اس کے کنارے پر ہو، تو اب جو ہے اس کو اضافی کاموں کے لیے ابھارنا، اکسانا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ آپ ملک کو جو ہے اس طرح کے مشورے دیں جس سے ہم قرضوں سے نکل سکیں، جس سے ہماری معیشت بہتر ہو، جس سے جو ہے عوام کو اچھی سے اچھی سہولیات دی جا سکے۔ جب عوام کے سارے فرائض پورے ہو جائیں، جب جو ہے یہ سارے قرضے اتر جائیں، جب ہماری معیشت مستحکم ہو جائے، اس کے بعد آپ یہ مشورے دے سکتے ہیں۔